دبئی میں میری شادی ہوئی تھی اور میں بہت خوش تھی۔ میرے شوہر نے مجھے اور میری فیملی کو سونے میں تول دیا۔ میں دنیا کی خوش قسمت لڑکی خود کو تصور کر رہی تھی۔ اس وقت میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب رات کو شوہر کی بجائے لمبے چوڑے 4 عربی میرے کمرے میں آئے اور ان سب نے باری باری میری بے حرمتی کی۔ آپ سنیں گے تو دل دہل جائے گا۔ آج میں بہت خوش تھی۔ آج میری رخصتی کا دن تھا۔ میرے شوہر اسد نے میرے ہاتھوں کو مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں تھام رکھا تھا اور ہم دونوں اپنے گھر سے روانہ ہو کر ایئرپورٹ کے اندر قدم بڑھا چکے تھے۔ میرا شمار ان چند دلہنوں میں سے تھا جو رخصتی کے بعد سیدھے 7 سمندر پار چلی جاتی ہیں اور وہیں اپنی نئی زندگی کی شروعات کرتی ہیں۔ جہاز کی سیٹ پر بیٹھی ہوئی میں کھڑکی کے باہر کے نظارے کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ اپنی قسمت پر بھی ناز تھا۔ آج سے پورے 6 مہینے پہلے میرا اور اسد کا نکاح ہوا تھا۔ اسد نے رخصتی سے پہلے ہی میرے سارے کاغذات تیار کروا لیے تھے اور سادگی سے مجھے رخصت کروا کر آج اپنے ساتھ دبئی لے کر جا رہے تھے۔ میرے سارے رشتہ داروں کے منہ میری شادی پر کھلے کے کھلے رہ گئے تھے۔ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میں شادی کے بعد پردیس چلی جاؤں گی اور میرا شوہر اسد جوان اور خوبصورت لڑکا ہوگا۔ جب ماں نے میرا اور اسد کا رشتہ کیا تو سبھی لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ سسرال کبھی بھی بہو کو پردیس نہیں بھیجیں گے، لیکن میرے معاملے میں یہ بات غلط ثابت ہوئی تھی۔ رشتے کرانے والی خالہ شہزادی نے سچ میں بہت ہی بہترین رشتہ میرے لیے ڈھونڈا تھا۔ اسد نے مجھے بتایا تھا کہ اس کا دبئی میں ایک اپارٹمنٹ ہے اور ہمیں صرف وہیں جانا ہے۔ ایئرپورٹ سے 2 سے 2.5 گھنٹے کی فلائٹ کے بعد آخرکار ہم دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچ گئے۔ میں نے کبھی خواب میں نہیں سوچا تھا کہ میں شادی کر کے دبئی آؤں گی۔ سب کچھ ایک خوبصورت خواب کی طرح تھا، لیکن مجھے یہ خبر نہیں تھی کہ آنکھیں کھلتے ہی خواب کی طرح یہ خواب بھی ختم ہو جائے گا۔ میرے لیے اسد کے ساتھ یہ سفر میری زندگی کا خوبصورت ترین سفر تھا جو ہر گزرتے دن کے ساتھ بدترین بننے والا تھا، اور فی الحال مجھے اس بات کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ اپارٹمنٹ میں داخل ہوتے ہی میرے دل میں بہت سارے جذبات جنم لینے لگے۔ اتنے بڑے اپارٹمنٹ میں ہم دونوں کے سوا کوئی نہیں تھا۔ ملن کا وقت قریب آنے والا تھا اور میرا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ اب تک میں اسد کے ساتھ تنہائی میں کوئی وقت نہیں گزار پائی تھی۔ عصر کے بعد میری رخصتی ہوئی تھی اور رات 11 بجے کی میری فلائٹ تھی، اور اس وقت ہم اسد کے اماں ابا کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ اب ہمیں پورے 2 سال کے بعد ہی واپس آنا تھا۔ اس لیے اپارٹمنٹ پہنچ کر مجھے بہت تھکن محسوس ہو رہی تھی۔ اپارٹمنٹ بہت ہی بڑا اور خوبصورت تھا۔ میں نے عالی شان اپارٹمنٹ آج تک نہیں دیکھا تھا۔ مجھے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے میں ایک غریب گھر سے اٹھ کر سیدھا محل میں چلی گئی ہوں۔ مجھ جیسی غریب لڑکیاں ایسا خواب دیکھنے سے پہلے کئی بار سوچتی۔ اسد نے میری آنکھوں کی چمک محسوس کر لی تھی اور مسکرا کر کہنے لگے، اگر تم میرا زندگی بھر ساتھ نبھاؤ گی اور ہمیشہ یوں ہی عیش و عشرت میں رہو گی اور ہمیں کبھی کسی چیز کی پریشانی نہیں ہوگی۔ ان کی بات سن کر میں نے انہیں یقین دلایا کہ میں زندگی بھر ہر قدم پر ان کا ساتھ دوں گی اور ان کی ہر بات مانوں گی۔ میں اسد سے بہت محبت کرتی تھی اور ان کے قریب آئی اور کہنے لگی، پہلے تم تیار ہو جاؤ اور بیڈ روم میں جا کر بیٹھ جاؤ۔ میں شادی کا تحفہ لے کر تمہارے کمرے میں آتا ہوں۔ ہر لڑکی کی طرح شادی کی رات کو لے کر تمہارے بھی ایسے ہی خواب ہوں گے۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہاری زندگی میں کسی بھی چیز کی کوئی کمی رہ جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ جب تمہارا گھونگھٹ اٹھے تو تم حیران رہ جاؤ۔ اسد کی بات پر میں مسکراتی ہوئی کمرے میں چلی گئی۔ اپنا سارا سامان کھول کر شادی کا جوڑا نکالا جو میں نے شام کو پہنا تھا۔ یہ بہت بھاری سا سرخ رنگ کا جوڑا تھا جو شادی پر اسد کے گھر والوں نے دیا تھا۔ میں نے اسے دوبارہ سے پہن لیا اور تھوڑا بہت تیار ہو کر بیڈ پر بیٹھ کر اسد سے محبت کا اظہار کرنے لگی۔ میں سوچ رہی تھی کہ اسد کس قدر اچھے انسان ہیں جو میری چھوٹی سے چھوٹی خوشی کا اس قدر خیال رکھ رہے ہیں، ورنہ میں نے اپنی عائشہ باجی کو شادی کے بعد اب تک چھوٹی بڑی خوشیوں کے لیے ترستے دیکھا تھا۔ عائشہ باجی کے شوہر مراد بھائی نہ ہی ڈھنگ سے کماتے، نہ ہی باجی کی ضرورتوں اور خوشیوں کی پرواہ کرتے تھے۔ ان کی وجہ سے ہی اماں نے فیصلہ کیا تھا کہ میری شادی پاکستان میں نہیں کریں گی بلکہ کسی اچھی جگہ پر میری شادی کریں گی جو مجھے باہر بھیج دے تاکہ میرا مستقبل سنور سکے۔ اماں نے شہزادی خالہ کو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ میرے لیے کسی ایسے بڑے گھر کا رشتہ دکھاؤ جو باہر کے ملک میں شفٹ ہو اور اچھا پیسہ کماتا ہو۔ انہوں نے کسی پاکستانی سے میری شادی ہرگز نہیں کرنی تھی۔ شہزادی خالہ نے آر پار نظر مجھ پر ڈالتے ہوئے کہا، ارے بہن،
اپنی رخسانہ کے لیے تو ایک سے بڑھ کر ایک رشتہ مل جائے گا۔ اتنے کم عمر اور خوبصورت لڑکیوں کے لیے رشتے تلاش کرنا کون سا مشکل کام ہے۔ آج کل تم پریشان رہتی ہو فرزانہ، میں اس لیے تمہیں اچھے گھر کا لڑکا دکھاؤں گی جس کی نوکری بھی بہت اچھی ہوگی اور وہ اپنی رخسانہ کو ساتھ لے جائے گا۔ شہزادی خالہ کی بات سن کر اماں تو خوش ہو گئی، لیکن میں بہت پریشان ہو گئی۔ میں صرف 19-20 سال کی تو تھی۔ اماں کو نہ جانے میری شادی کی اتنی فکر کیوں ستانے لگی تھی۔ انہوں نے میرے سارے رشتے کرانے والی آنٹیوں سے میرے رشتے کی بات کی ہوئی تھی اور ساری تلاش میں لگی ہوئی تھی، اور شہزادی خالہ بھی انہی میں سے ایک تھی۔ شہزادی خالہ کا نمبر اماں کی کسی دوست کے ذریعے سے اماں کو ملا تھا، اور اماں کے ایک فون کال پر وہ دوڑی دوڑی ہمارے گھر چلی آئی، جسے اب تک اس نے نہ جانے کتنے لڑکے اماں کو دکھا دیے تھے، لیکن اماں کو کوئی لڑکا سمجھ نہیں آتا تھا۔ میری بڑی بہن عائشہ کی شادی بھی کچھ ٹھیک نہیں چل رہی تھی۔ اس کا شوہر بہت کم کماتا تھا اور ان کے گھر کا گزارا بہت ہی مشکل سے ہو رہا تھا۔ 2 دن پہلے ہی عائشہ باجی ہم سے ملنے کے لیے آئی تھی تو وہ اپنی قسمت پر 8 آنسو روئی، اور اسی وقت اماں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ میری شادی کسی ایسے لڑکے سے کریں گی جو ملک سے باہر ہو، بہت اچھی نوکری کرتا ہو۔ مجھے لگا کہ اماں نے وقتی طور پر یہ بات کی ہے، لیکن جب باقاعدہ طور پر اماں نے شہزادی خالہ سے یہ بات کی تو میری جان نکل گئی۔ مجھے تو اپنا گھر چھوڑنے پر ہی خوف آتا تھا، میں سمندر پار کیسے جا سکتی تھی۔ شہزادی خالہ کے جاتے ہی اماں کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ اماں میری پریشانی سے اندازہ لگا چکی تھی اور کہنے لگی، اپنی بہن عائشہ کو دیکھ لو، کس قدر قسم پرسی کی زندگی گزار رہی ہے۔ بیچاری کو شادی پر جو جوڑے میں نے دیے تھے آج تک انہی جوڑوں میں ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ تیرا حال بھی عائشہ جیسا ہو، تجھے بھی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ترسنا پڑے، اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے دل پر پتھر رکھ لوں گی، تجھے پردیس بھیج دوں گی، میری نظروں سے دور رہے گی، لیکن مجھے کم از کم اس بات کا سکون تو ہوگا کہ ایک اچھی زندگی گزارے گی، ورنہ عائشہ کو دیکھ کر تو میرا دل کٹ جاتا ہے۔ اماں نے ایسی بات کی کہ میں آگے کچھ نہ کہہ سکی، جبکہ میں کہنا چاہتی تھی کہ یہ سب اپنا اپنا نصیب ہوتا ہے، نصیب سے زیادہ کسی کو کچھ حاصل نہیں ہو سکتا، مگر مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ میرے نصیب میں کیا لکھا ہے۔ 2 مہینے کی مسلسل کوشش کے بعد شہزادی خالہ ایک دن اسد کی تصویر ہاتھ میں لیے ہمارے گھر چلی آئی۔ اماں کو پہلی نظر میں سب پسند آ گئے۔ شہزادی خالہ نے بتایا کہ اس کی دبئی میں بہت اچھی نوکری ہے اور وہیں اس کا ذاتی اپارٹمنٹ بھی ہے، اور وہ اپنی دلہن کو بھی شادی کے بعد اپنے ساتھ لے جائے گا۔ یہ سن کر تو اماں کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اتنا خوبصورت اور جوان لڑکا اور پھر اتنا پیسے والا۔ دیکھیں، شہزادی خالہ نے بتایا ہے کہ لڑکا اپنے شہر کا نہیں بلکہ اسلام آباد کا ہے، اس کے گھر والے بھی وہیں رہتے ہیں۔ یہ بات سن کر اماں ایک دم خاموش ہو گئی۔ اپنے گھر کے لوگ ہوتے تو معلومات کرنے میں آسانی ہوتی، اسلام آباد میں تو ہمارا کوئی جاننے والا نہیں تھا، اور اماں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ دوسرے شہروں میں کیسے شادی ہوگی۔ شہزادی خالہ کہنے لگی کہ اتنا مت سوچو، تمہاری بیٹی کو اسلام آباد نہیں بلکہ یہاں سے سیدھا دبئی جانا ہے، لڑکے والے خود ہمارے شہر آئیں گے، سادگی سے شادی کریں گے اور یہاں سے اپنی رخسانہ اسد کے ساتھ دبئی چلی جائے گی۔ تمہیں کون سا اسلام آباد جانا ہے جو معلومات کرنی پڑ رہی ہے۔ شہزادی خالہ کی بات سن کر اماں کچھ راضی ہو گئی، کیونکہ اگر مجھے اسلام آباد بھیجنا ہی نہیں تھا تو پھر وہاں کی معلومات کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ شہزادی خالہ نے لڑکے کی ذمہ داری لے لی تو اسے ذاتی طور پر بہت اچھے طریقے سے جانتی ہے، لڑکا بہت نیک اور شریف ہے۔ وہ کہنے لگی، میں نے اپنی رخسانہ کی تصویر انہیں بھیجی، انہیں تو رخسانہ بہت پسند آئی، وہ چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد نکاح کروا دیا جائے۔ وہ لوگ خود آئیں گے نکاح کروانے کے لیے، اور اس کے بعد جیسے ہی اپنی رخسانہ کے کاغذات تیار ہو جائیں گے تو اسد خود اسے یہاں سے رخصت کروا کے لے جائے گا۔ شہزادی خالہ کی باتیں کسی سہانے سپنے کی طرح معلوم ہو رہی تھیں۔ ہم جیسے غریب لوگوں میں بڑی لوگوں کا رشتہ آنا نصیب والی بات تھی۔ اماں کہنے لگی، شہزادی بہن، تم رشتے کی بات چلاؤ، باقی جو میری رخسانہ کے نصیب میں ہوگا وہ مل جائے گا۔ ہفتہ بھی نہ گزرا تھا اور میرا رشتہ اسد کے ساتھ پکا ہو گیا۔ اسد کی اماں اور ابا کراچی آئے ہوئے تھے، انہوں نے ہی اماں کے ساتھ آ کر سارے معاملات طے کیے تھے۔ نہ ہی انہیں جہیز کی کوئی لالچ تھی اور نہ ہی ہم سے کچھ چاہیے تھا۔ وہ بڑی سادگی سے نکاح کرنا چاہتے تھے تاکہ کاغذات تیار ہوتے ہوئے کوئی مسئلہ نہ ہو۔ عائشہ باجی اور مراد بھائی کو جیسے ہی ہمارے رشتے کا علم ہوا تو ہمارے گھر آ گئی۔ مراد بھائی نے اماں کو منع کیا، اس طرح انجان لوگوں میں رشتہ نہ کریں، جانے لڑکا کیسا ہو، باہر کیا کام کرتا ہو، ہمیں کیا معلوم۔ شہزادی خالہ بس ایک رشتہ کروانے والی ہے، اسے اپنے پیسوں سے غرض ہے، آپ اس کی ہر بات پر کیسے یقین کر سکتے ہیں۔ مراد بھائی کی بات سن کر اماں کو غصہ آ گیا۔ غصے میں کہنے لگی، تم نے آج تک میری بیٹی کو کون سا سکھ دیا ہے، میری آنکھوں کے سامنے ہے، پھر بھی میں اس کے لیے تڑپتی رہتی ہوں۔ اچھا ہے رخسانہ پردیس چلی جائے گی اور خوشی سے زندگی گزارے گی،
تمہیں میری رخسانہ کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم عائشہ کی فکر کرو، یہی کافی ہے۔ اماں کی کڑوی باتوں نے مراد بھائی کا تو منہ ہی بند کر دیا تھا۔ بیچارے مجبور تھے، جہاں نوکری کرتے تھے وہاں کسی نہ کسی وجہ سے نوکری ختم ہو جاتی، ورنہ شادی سے پہلے بہت اچھا کماتے تھے، لیکن شادی ان کے ستارے گردش میں تھے۔ اماں نے نہ ہی خاندان والوں کی کوئی بات سنائی، نہ ہی مراد بھائی کی کسی بات پر کان دھرے۔ اماں کو شہزادی خالہ کی بات پر اتنا یقین تھا، اور اسد کے ماں باپ بھی بہت ہی اچھے اور پڑھے لکھے لوگ معلوم ہو رہے تھے۔ انٹرنیٹ کے ذریعے میرا اور اسد کا نکاح پڑھایا گیا، دستاویز تیار شروع ہو گئی۔ اسد کے ماں باپ واپس اسلام آباد چلے گئے، ساتھ ہی میرے کاغذات بھی لے گئے، کیونکہ سارے دستاویز وہی لوگ تیار کروا رہے تھے۔ ان کو 6 مہینے بعد اب میری رخصتی کے لیے آنا تھا۔ 6 مہینے جیسے ہی پلک جھپکتے ہی گزر گئے۔ ان 6 مہینوں میں اسد نے بہت دفعہ اماں کو فون بھی کیا اور کئی دفعہ مجھ سے بات کی۔ وہ واقعی بہت اچھے اور محبت کرنے والے انسان تھے۔ انہوں نے دبئی سے میرے لیے بہت زیادہ تحفے طوائف بھیجے۔ اماں اپنے فیصلے پر بہت خوش تھی کہ انہوں نے میرے لیے ہیرا چن لیا ہے۔ کاغذات تیار ہو رہے تھے، دبئی سے سیدھے کراچی آئے اور ان کے ماں باپ اسلام آباد سے کراچی آ گئے۔ اسد اپنے ماں باپ کے اکلوتے بیٹے تھے۔ ان کے ماں باپ نے میری خوبصورتی سے متاثر ہو کر مجھے شادی پر ان لوگوں نے مجھے بہت قیمتی جوڑے دیے، اور میری اماں کو بھی ایک سونے کا ہار دیا، ساتھ ہی عائشہ باجی کو بھی سونے کی بالیاں بنا کر دی۔ میرے خاندان والوں کو تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری قسمت ایسے کیسے کھل گئی۔ خیر اسد کے گھر والے اپنی بات کے پکے نہیں رہے، اور جس دن میری رخصتی ہوئی اسی رات 11 بجے میں جہاز میں بیٹھ کر دبئی کے لیے روانہ ہو گئی۔ اماں نے مجھے بہت ساری نصیحتیں کر کے رخصت کیا تھا کہ میں اسد کی ہر بات پر عمل کروں اور انہیں کبھی ناراض نہیں کروں گی۔ میں گھونگھٹ ڈالے بستر پر بیٹھی ہوئی تھی اور سوچ رہی تھی کہ جب قسمت میں اسد جیسا ساتھی لکھا ہو تو واقعی زندگی بہت خوبصورت ہو جاتی ہے۔ اسد جیسے خوبصورت مرد کے ساتھ آنے والے وقت کا سوچتے ہی میں شرم سے لال ہو رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو میں نے نظریں جھکا لی۔ نہ جانے مجھے کون سا سرپرائز ملنے والا تھا جو اس وقت اتنی دیر لگا دی تھی۔ قدموں کی آہستہ آہستہ آہٹ بستر کے قریب ہو رہی تھی، اور پھر جیسے ہی گھونگھٹ اٹھایا تو میری چیخیں نکل گئیں۔ میرا گھونگھٹ اٹھانے والا اسد نہیں بلکہ کوئی 40-50 سال کا عربی مرد تھا، جو اپنی غلط نظروں سے مجھے اور میرے وجود کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے ہکا بکا ہوئے پوچھا، تم کون ہو اور میرا شوہر کہاں ہے؟ تو وہ خاص کر کہنے لگا، اب 2 گھنٹے کے لیے میں ہی تمہارا شوہر ہوں، تم میرے لیے اتنی خوبصورت ہو۔ اس کی تو بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ یہ سب کیا کہہ رہا تھا؟ اسد کہاں تھا اور یہ آدمی کون تھا؟ مجھے کس نے اس آدمی کے ہاتھوں بھیجا تھا؟ مجھے کچھ معلوم نہیں تھا۔ میں نے خود کو اس سے چھڑوانے کی بڑی کوشش کی، لیکن وہ بہت بڑا اور طاقتور تھا جس کے آگے میری ایک نہ چل سکی، اور آنے والے 2 گھنٹے میری زندگی کے بدترین گھنٹے ثابت ہوئے۔ غربت کے جن لمحات کا سوچ کر میں تھوڑی دیر پہلے شرم سے لال ہو رہی تھی، وہی لمحات میری زندگی کے لیے قیامت بن کر ثابت ہو رہے تھے۔ میرا حال ایسا تھا۔ اس کے جانے کے بعد تیسرا عربی کمرے میں چلا آیا۔ میرے وجود سے جان نکل گئی تھی، میں ایک بے جان لاش کی طرح پڑی ہوئی تھی۔ اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں کہ وہ تیسرا عربی کب اور کس وقت چلا گیا، کیونکہ میں اپنے ہوش کھو چکی تھی۔ جب صبح مجھے ہوش آیا تو بستر پر میرے ساتھ اسد لیٹا ہوا تھا۔ وہ جاگ رہا تھا اور سگریٹ کے کش لگا رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی رات کا ایک ایک منظر میرے ذہن سے دوڑنے لگا۔ میں نے اسے بازو سے پکڑا اور روتے ہوئے پوچھا کہ رات جو کچھ ہوا وہ سب کیا تھا؟ میری عزت کے ساتھ اتنا بڑا کھلواڑ کیوں کیا گیا؟ میری بات سن کر وہ ایسے جیسے نشے میں ہو پیار سے کہنے لگا، میری جان ایسا بھی کیا ہو گیا ہے جو تم اتنا ہنگامہ مچا رہی ہو؟ میں نے تمہیں کیا کہا تھا کہ اگر تم نے میرا ساتھ دیا تو ایسے عیش و عشرت میں رہنا ہوگا، تو تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا۔ بس تم اسی طرح انہیں خوش کرتی جاؤ اور پھر دیکھنا ہم کتنے امیر ہو جائیں گے۔ میں تمہارے سارے خواب پورے کر دوں گا۔ تھوڑی دیر آرام کر لو، اس کے بعد تمہیں پھر کام کرنا ہے۔ حیرانی سے اس کو دیکھ رہی تھی کہ وہ سب کیا کہہ رہا ہے۔ یہ عیش و عشرت ان غلط کاموں کے نتیجے سے تھی، اور اس کے بعد اب مجھے کون سا کام کرنا تھا؟ اس نے میرے چہرے پر وہ پہن کر عربیوں کا دل خوش کرنا ہے، جتنا زیادہ تم اپنا کام میں دل لگاؤ گی اتنا ہمیں زیادہ پیسہ ملے گا۔ میں چاہتا ہوں تم پوری خوشی اور دل سے یہ کام کرو تاکہ ہر عربی ہم کو زیادہ سے زیادہ درہم دے سکے۔ اسد کی اس بات نے میرے تن بدن میں آگ لگا دی۔ میں نے ایک تھپڑ رسید کر دیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم اتنے گھٹیا نکلو گے، اپنی بیوی کا دام لگاؤ گے، ایسے جھوٹے لباس میں غیر مردوں کے سامنے پیش کرو گے۔ تم نے ایک ہی رات میں 3 مردوں سے میرا سودا کر لیا۔ ایک دفعہ بھی نہیں سوچا کہ میں تمہاری بیوی ہوں، تمہارے نکاح میں ہوں۔
میرے تھپڑ کے بدلے اس نے میرے منہ پر تھوک دیا اور کہنے لگا، چاہتا تو میں بھی تیرے منہ پر تھپڑ لگا سکتا تھا، لیکن میں تمہاری خوبصورتی کم کر کے اپنا نقصان نہیں کرنا چاہتا۔ جب تک تمہارا یہ خوبصورت چہرہ ہے میں لاکھوں کما سکتا ہوں، اور تم میرے سامنے زیادہ معصوم بننے کی کوشش مت کرو، ایسے جیسے تمہیں معلوم ہی نہ ہو کہ تم جیسی لڑکیوں کو پاکستان سے یہاں کیوں لایا جاتا ہے۔ کیا تمہاری ماں اتنی بے خبر تھی کہ اس نے بنا سوچے سمجھے تمہیں یہاں بھیج دیا؟ اب یہ مت کہنا کہ تمہیں یہاں آنے سے پہلے علم نہیں تھا یہاں تمہارے ساتھ ایسا کام کیا جائے گا۔ تمہاری ماں کو، بہنوں کو سونے میں تول دیا، اور شادی کے نام پر تم لوگوں کو اتنا کچھ دیا جو تمہاری اوقات سے کہیں زیادہ تھا۔ کسی کو اتنا ایسے نہیں دیا جاتا۔ تم جیسی لڑکیوں کو دبئی آنے کی بڑی خواہش ہوتی ہے، اور وہ اپنی مرضی سے جان بوجھ کر اپنا سب کچھ دولت پر لگانے کے لیے راضی ہوتی ہیں۔ تم بھی اپنی مرضی سے یہاں آئی ہو، میں تمہیں زبردستی نہیں لایا۔ تمہیں اور تمہاری ماں کو دبئی کی چمک دمک کی خواہش تھی نا، تم جیسی لڑکیوں کو یہ چمک دمک ایسے ہی ملتی ہے۔ اسد نے لفظ ادا کی اور میری روح کو ایسے خنجر کیا جیسے وہ میرا شوہر نہیں تھا۔ میں اس پر بھروسہ کر کے یہاں آئی تھی، لیکن وہ تو سیدھے لفظوں میں مجھے ایک فاحشہ عورت کہہ رہا تھا۔ یہ سچ تھا کہ میری ماں نے دبئی کے لالچ میں اسد سے میری شادی کروائی تھی، لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ یہ دنیا کس قدر گندی ہو چکی ہے۔ میں اسد کے قدموں میں گر گئی اور روتے ہوئے اسے فریاد کی کہ مجھے پاکستان بھیج دے، لیکن میری بات سن کر وہ بہت زور زور سے ہنسنے لگا۔ وہ بغیر منافع کمائے مجھے کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ اس نے زبردستی میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے قریب باہر لے گیا جہاں مجھے شارٹ ڈریس پہنایا گیا اور زبردستی پہنا کر کھڑا کر دیا۔ میرا رونا دھونا، مزاحمت سب بیکار تھا۔ سب لڑکیاں میرے جیسی تھیں جہاں مجھے کھڑا کیا گیا تھا، جن کو زبردستی اس مقام پر پہنچایا گیا تھا۔ جس قدر مذمت کرتی عربیوں کو اس قدر مزاح، دور اتنا ہی میرے ساتھ غلط کرتے۔ میں سمجھ گئی کہ میرا چیخنا چلانا ان مردوں کو مزید میری طرف راغب کر رہا ہے، اس لیے میں پوری طرح خاموش ہو گئی، اور پھر جو کچھ میرے ساتھ ہوتا رہا میں بیان نہیں کر سکتی۔ 15-20 دنوں تک میں ایسے ہی رہی۔ اسد مجھے ڈانس بار میں لے جاتا، وہاں مجھے نشے کے انجیکشن لگا کر مدہوش کر دیتا، اور پھر جس عربی کو میں پسند آتی وہ میری منہ مانگی قیمت ادا کر کے کچھ گھنٹوں کے لیے مجھے اپنے پاس لے جاتا۔ 15-20 دن میں مجھے یہ بات اچھی طرح سمجھ آ گئی تھی کہ میری یہ بربادی اس وقت تک جاری رہے گی جب تک میری خوبصورتی رہے گی۔ جس دن میری خوبصورتی نہ ہوئی میں اسد کے لیے آمدنی نہیں بن سکتی، اور 20 دن بعد میں نے ایسا قدم اٹھایا جس کے بارے میں کوئی لڑکی کبھی عام حالات میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ میں نے کچن میں جا کر اپنا آدھا چہرہ جھلسا دیا۔ میری چیخیں آسمان پر تھیں، لیکن یہ درد اس درد سے بہت کم تھا جو میں اتنے دنوں سے جھیل رہی تھی۔ اسد کہیں باہر گیا ہوا تھا، واپس آیا تو میرا چہرہ دیکھ کر اس کی حالت خراب ہوئی۔ اسد مجھے ہسپتال لے گیا، لیکن میرا چہرہ اس قدر بری طرح جھلس گیا کہ ڈاکٹر نے بتایا کہ کافی زیادہ سرجری ہونے کے باوجود بھی پہلے کی طرح خوبصورت نہیں ہو سکتا۔ اسد نے گھر آ کر مجھ پر بہت تشدد کیا، لیکن اس سے زیادہ اب کچھ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اب کوئی میری قیمت ادا کرنے والا نہیں تھا۔ غصے کے عالم میں اس نے میرا سامان باندھا اور مجھے پاکستان بھجوا دیا، کیونکہ اب میں اس کے کسی کام کی نہیں رہی تھی۔ میں واپس جہاز میں بیٹھی اپنی بربادی پر آنسو بہا رہی تھی۔ میرا چہرہ دیکھنے کے لائق نہیں تھا۔ مہینہ بھر پہلے کی بات تھی جب یہ سفر میری زندگی کا خوبصورت ترین سفر تھا، لیکن اب یہ بدصورت بن گیا تھا۔ ایئرپورٹ پر اتر کر میں نے وہیں سے مراد بھائی کو فون ملایا تھا، کیونکہ مجھے انہی کا نمبر یاد تھا۔ میری ایک کال پر مراد بھائی ایئرپورٹ آ گئے تھے۔ مجھے دیکھ کر ان کی چیخیں نکل گئیں۔ اس کے ساتھ میں واپس اپنے گھر پہنچ گئی۔ میری ماں کو تو سکتہ ہو گیا تھا۔ ان کے لیے اس بات پر یقین کرنا بہت مشکل تھا کہ اسد اتنا بڑا دھوکے باز نکل سکتا ہے۔ مراد بھائی نے شہزادی خالہ کا پتہ کروایا، کیونکہ انہی کے ذریعے سے رشتہ ہوا تھا، لیکن شہزادی خالہ تو اپنا گھر چھوڑ کر نہ جانے کہاں چلی گئی تھی۔ اسد کے اسلام آباد والے گھر کا جو پتہ ہمارے پاس تھا وہ بھی گھر کرائے کا تھا، اور وہاں کبھی اسد کے ماں باپ رہے ہی نہیں تھے۔ کون جانتا تھا کہ اسد کے اصلی ماں باپ کون تھے، ہے بھی تھے یا نہیں تھے۔ اس بات کو آج پورا 1 سال ہونے والا ہے۔ میں اپنا جلا ہوا چہرہ اور لٹی ہوئی زندگی کے ساتھ اپنی ماں کی دہلیز پر بیٹھی ہوں۔ میری ماں تو اس دن کے بعد ایسی خاموش ہوئی جیسے اس کے منہ میں زبان ہی نہ ہو۔ مشکل کے اس وقت میں مراد بھائی ہمارے لیے بہت بڑا سہارا بن گئے، اور ان کی دوبارہ نوکری لگ گئی۔ ہمارے پاس اسد کے خلاف نہ کوئی ثبوت تھے اور نہ کوئی ایسا گواہ کہ ہم اسد کے خلاف کوئی کارروائی کر سکتے۔
اس لیے میں نے اپنا یہ معاملہ اللہ کی عدالت میں چھوڑ دیا۔ میری سب ماؤں، بہنوں اور بچیوں سے گزارش ہے کہ اپنی بیٹیوں کا رشتہ بہت سوچ سمجھ کر، دیکھ بھال کر کریں۔ پردیس کی چمک دمک میں اندھے ہو کر اپنی بیٹیوں کو پرایا دیس نہ روانہ کریں کہ کہیں ان کا انجام خدا نخواستہ میرے جیسا ہو جائے۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے۔ اگلی کہانی تک اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔